بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کے جنت میں مقام و مرتبے کے حوالے سے ایمان افروز حقائق بتائیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، مگر عورتوں کو کیا ملے گا۔ اگر کوئی لڑکی کنواری فوت ہو جائے تو وہ جنت میں کس کی بیوی بنے گی، اور اگر عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں گی تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی۔ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے مردوں سے حوروں کا وعدہ کیا ہے کہ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو جنت میں حوریں ملیں گی۔ مردوں کو جہاں حوریں ملیں گی وہاں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکر ہے۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ رب العزت نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے اور وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی۔ جنتی خواتین اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرَبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اہل جنت کی بیویوں کو ہم نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں اور ان کی ہم عمر۔ یہ سب کچھ دانے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ ناظرین، اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا، بلکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کی بدولت نعمتیں عطا کی جائیں گی، اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ ہوگی، اور جنت کی خوشیوں کی تکمیل خواتین کی رفاقت میں ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی، بشرط یہ کہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں، ورنہ اللہ رب العزت انہیں کسی دوسرے جنتی سے بیاہ دیں گے۔ جن خواتین کے دنیا میں 2 یا 3 یا اس سے زائد شوہر رہے ہوں گے، ان خواتین کو اپنی مرضی اور پسند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار دیا جائے گا۔ جسے وہ خود پسند کرے گی اس کے ساتھ رہے گی۔ ناظرین، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض عورتیں دنیا میں 2، 3 یا 4 شوہروں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرتی ہیں اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے کون اس کا شوہر ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمہ، وہ عورت ان مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی اور وہ اچھے اخلاق والے مرد کو پسند کرے گی۔ اللہ رب العزت سے گزارش کرے گی، اے میرے پروردگار، یہ مرد دنیا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق سے پیش آیا، لہٰذا اسے میرے ساتھ بیاہ دیں۔ ناظرین، اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کا شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں وہ جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مرد پیدا فرما دیں گے جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ ناظرین، جنت میں حوروں کے مقابلے میں مردوں کو غلمان سے بھی تشبیہ دی گئی ہے اور مردوں کو غلمان کہا گیا ہے۔ جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیوی ان حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت ہوگی جو ابرے یعنی باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ ان انعامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر
حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک کے لیے رکھتی ہیں، حسن و جمال اور زینت کو پسند کرتی ہیں۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان پھر دلوں کو سحر زدہ کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، اسلام میں حوروں کے ساتھ غلمان کا ذکر بھی موجود ہے اور غلمان کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور نوجوان غلمان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے، گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور ان کے خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں۔ وہ خدام ہیں جو پھلوں، میووں اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء لے کر اہل جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ ناظرین، غلمان کے حوالے سے مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ غلمان سے مراد اہل جنت کے خدام ہیں۔ بعض کے نزدیک غلمان سے مراد دوسروں کے بچے جو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان سے مراد ایسے بچے جو جنت میں پیدا کیے گئے ہیں، یہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رہیں گے۔ اور ایک قول کے مطابق غلمان سے مراد وہ بچے ہیں جو کفار و مشرکین کی اولادیں ہیں، اور وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان اپنی خوبصورتی اور چمک میں ایسے ہوں گے جیسے سیپ میں موتی ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ادنا درجے کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے 1000 خادم لبیک کہیں گے۔ ناظرین، آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔